بسم اللہ والصلاة من الملائکتی ومنا لہو دعاء ومن اللہ عز وجل رحمہ۔ اب یہاں پر صلاۃ کے معنی بیان کر رہے ہیں کہ صلاۃ کے معنی کیا ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے تمام فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں اور بھیجتے رہیں گے۔ اے ایمان والو تم بھی نبی پر درود بھیجو اور کثرت سے سلام بھیجو۔ تو اب اس آیت مبارکہ میں صلاۃ کے معنی کیا ہے؟ فرشتوں کی طرف اگر اس کی نسبت کی جائے کہ فرشتے صلاۃ بھیج رہے ہیں درود، اور امتیوں کی طرف ایمان والوں کی طرف اگر اس کی نسبت کریں تو وہاں پر دعا کے معنی ہے۔ ہمارا کام ہے دعا کرنا کہ اے اللہ، جیسا اب یہ آیت مبارکہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو حکم دے رہا ہے کہ تم درود پڑھو، درود بھیجو، تو ایمان والے اس کے جواب میں یہ کہتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد، اے اللہ تو نبی پر درود بھیج۔ اللہ فرما رہا ہے کہ تم بھیجو، اور ایمان والے کہہ رہے ہیں کہ مولا تو بھیج۔ بظاہر اس میں یہ دکھ رہا ہے کہ عمل نہیں ہو رہا ہے اس پر، لیکن جو یہ الفاظ ادا کرے گا گویا کہ وہ درود پڑھا، اس پر عمل کیا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ بظاہر اس میں ایک چیز کا وہ دکھ رہا ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے ایمان والوں کے کہ تم درود بھیجو، ایمان والے کہہ رہے ہیں کہ مولا تو درود بھیج۔ تو اس میں بعض صوفیہ اور اولیاء اللہ یہ کہتے ہیں، خاص طور پر شیخ الاسلام امام انوار اللہ فاروقی بانی جامعہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں، مجدد دین و ملت شیخ الاسلام الشاہ الحافظ الامام محمد انوار اللہ فاروقی بانی جامعہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ بظاہر اس میں یہ دکھ رہا ہے کہ اس حکم کے خلاف جا رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو تم درود بھیجو، تو ایمان والے کہہ رہے ہیں کہ مولا تو درود بھیج، اللہم صلی علی محمد۔ کہیں یہ ایسا تو نہیں ہے جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ تعالیٰ حکم دیا کہ تم جاؤ اور کافروں سے لڑو، تو وہ لوگ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، اے موسیٰ تم اور تمہارا رب دونوں جاؤ اور دونوں کافروں سے لڑو، بے شک ہم یہاں بیٹھے ہوئے رہیں گے۔ تو اس پر اس قول پر، ایسا کہنے پر ان پر اللہ تعالیٰ ناراضگی کا اظہار کیا۔ لیکن یہاں پر جب بندہ، اللہ تعالیٰ بندے کو حکم دے رہا ہے کہ اے بندے تو درود پڑھ، تو بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ مولا تو درود بھیج، تو اللہ تعالیٰ رحمتوں کو نازل فرما رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو شیخ الاسلام اس کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں، عارفانہ اور صوفیانہ نقطہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، علمی نقطہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جو یہ کہا تھا کہ اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، خدا کے حکم کا انکار کرنے کے لیے، موسیٰ علیہ السلام کے حکم کی نافرمانی کرنے کے لیے انہوں نے کہا تھا، بغاوت کے طور پر کہا تھا، انکار کے طور پر کہا تھا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے فرما رہا ہے کہ اے ایمان والوں تم درود بھیجو، تو ایمان والے اقرار کرتے ہوئے، اس بات کا اعتراف کرتے ہوئے کہ مولا ہم درود پڑھنے کے اور بھیجنے کے ہم قابل نہیں ہیں، مولا تو نبی کی شان کو تو زیادہ بہتر جانتا ہے، ہم عاجز اور بے بس ہے، لہذا اس کام کو ہم تیرے حوالے کر رہے ہیں کہ تو ہی درود بھیج سکتا ہے۔ تو یہ ایمان والے درود نہیں پڑھ رہے ہیں، بلکہ درود بھیجنے کا جو معاملہ ہے اللہ کے حوالے کر رہے ہیں، یعنی اللہ کے حوالے کرنا یہ خود درود ہے، حقیقت میں درود بھیجنے والا اللہ ہے۔ بے شک ہم اللہ کی بارگاہ میں یہ گزارش کر رہے ہیں کہ مولا تو نبی کی شان کو بہتر جانتا ہے، تو ہی درود نازل فرما سکتا ہے، کہ مولا تو ہی اپنے حبیب اور اپنے رسول کی شان کو بہتر جانتا ہے۔ مولا ہم کما حق درود کا اور نبی کا حق ادا کرنے کے ہم قابل نہیں ہیں، ہم نبی کے مکمل مقام سے واقف نہیں ہیں، مولا تو ہی زیادہ بہتر جانتا ہے، لہذا ہم تیرے حوالے کر رہے ہیں کہ مولا تو نبی پر درود نازل فرما۔ تو اس میں انتہائی عاجزی اور انکساری کے طور پر بندہ ایمان والا جب یہ کہہ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر رحمتوں کو نازل فرماتا ہے۔ جو ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں یہ کہہ رہے ہیں کہ فرشتوں کی طرف سے درود کیا ہے؟ فرشتے دعا کرتے ہیں کہ مولا تو نبی پر رحمتوں کا نزول فرما، اور ایمان والوں کی طرف سے درود کیا ہے؟ دعا ہے، اللہم صلی علی محمد ومن اللہ عز وجل رحمہ، اور اللہ تعالیٰ درود بھیجتا ہے، اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرماتا ہے، نبی کے درجات کو بلند فرماتا ہے۔ وقیل یصلون یبارکون وقد فرق النبی صلی اللہ علیہ وسلم حین علم الصلاۃ علیہ بین لفظ الصلاۃ والبرکہ
اب یہاں پہ بعض علماء، بعض محدثین جیسا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ درود کے معنی بیان کی، شیخ الاسلام امام انوار اللہ فاروقی بانی جامعہ الرحمہ انوار احمدی میں آپ نے درود و سلام کے متعلق نہایت علمی اور تحقیقی بحث کو آپ نے، مضمون کو آپ نے بیان فرمایا کہ درود اور سلام میں کیا فرق ہے، اس کو بھی آپ نے واضح فرمایا، اور درود کے معنی کیا ہے اس کے بارے میں آپ نے تفصیلی آپ نے ایک بحث ذکر فرمائی ہے، اور اس علمی مضمون کو پڑھنے سے عاشقان رسول کے ایمان میں اور عشق میں اور اضافہ ہوتا ہے۔ تو شیخ الاسلام بانی جامعہ الرحمہ نے فرمایا کہ درود کے معنی یعنی صلاۃ کے معنی رحمتوں کا نزول ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نبی کی ذات پر اپنی خصوصی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، اور فرشتے جو درود بھیجتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے، یعنی ایک روایت یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو جمع فرماتا ہے اور فرشتوں کے سامنے اللہ تعالیٰ حضور کی تعریف کرتا ہے اور فرشتے سنتے ہیں، فرشتے کہتے ہیں کہ مولا اور بیان کر، تو خدا تعالیٰ یہ جو تعریف کر رہا ہے یہی درود ہے، ہر لحظہ ہر لمحہ اللہ تعالیٰ حضور کی تعریف بیان فرما رہا ہے، اپ گریڈ کر رہا ہے، درجات کو بلند کر رہا ہے، اور فرشتے حضور کی تعریف کو سنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مولا اور تو حضور کی تعریف بیان فرما۔ تو فرشتوں کا یہ کہنا کہ مولا اور تعریف ہم سننا چاہتے ہیں، اور تعریف بیان فرما، تو یہ فرشتوں کا درود ہے۔ وقیلا، اور کہا گیا ہے کہ یصلون کے ایک معنی ہے یبارکون، برکت کی دعا کرتے ہیں۔ وقد فرق النبی، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جس وقت درود کی آپ نے تعلیم دی تو صلاۃ اور برکت کے لفظ میں آپ نے فرق بتا دیا۔ وَسَنَذْكُرُ حُكْمَ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ، ان قریب ہم حضور پر درود بھیجنے کا کیا حکم ہے، فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے یا مستحب ہے، اس کو بیان کریں گے۔ وَذَكَرَ بَعْضُ الْمُتَكَلِّمِينَ فِي تَفْسِيرِ حُرُوفِ كَافَ هَا يَا عَيْن صَاد، اور بعض متکلمین نے کاف ہا یا عین صاد کے حروف کی تفسیر میں کہا، سورہ مریم کی جو پہلی آیت، کہ کاف سے مراد کفایت اللہ ہو رہا ہے، اللہ نبی کے لیے کافی ہے۔ قال تعالی الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ یقیناً کافی ہے، سورہ زمر کی آیت ہے، آیت نمبر 36۔ والہاء ہدایتہ، ہا کاف ہا سے ہدایت کی طرف اشارہ، یعنی اللہ کی ہدایت نبی کے لیے بنے۔ قال تعالی، اللہ تعالیٰ فرمایا وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اے محبوب وہ آپ کو سیدھے راستے پر قائم و دائم رکھے گا۔ سورۃ الفتح، سورہ فتح کی دوسری آیت ہے۔ وَالْيَاءُ تَأْیِیدُهُ، یا کاف ہا یا سے اللہ کی تائید مراد ہے، تائید الہی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرمایا وَأَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ، اے محبوب اس نے آپ کی تائید فرمائی اپنی مدد کے ذریعے۔ سورہ انفال کی آیت نمبر ہے یہ 62۔ وَالْعَيْنُ عِصْمَتُهُ، عین کاف ہا یا عین میں جو عین ہے یہ عصمت کی طرف اشارہ، اللہ تعالیٰ حضور کی حفاظت فرمانے والا ہے۔ قال تعالی وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا لوگوں کے شر سے، اللہ تعالیٰ آپ کو بچائے گا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 67۔ وَالصَّادِ صَلَاتُهُ، صاد کاف ہا یا عین صاد، صاد یہ صلاۃ کی طرف اشارہ، یعنی خدا آپ پر درود نازل فرماتا رہے گا۔ قال تعالی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے تمام فرشتے اے محبوب آپ پر درود بھیجتے ہیں اور بھیجتے رہیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی نبی پر کثرت سے درود و سلام بھیجو۔ وقال تعالی، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ۔ وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ، اور اگر وہ دونوں آپ کے خلاف اگر مظاہرہ کریں، احتجاج کریں، تو بے شک اللہ تعالیٰ ہی آپ کا مولا ہے، مددگار ہے، دوست ہے۔ اے ولی اللہ کا ولی ہے، یعنی ولی یعنی اللہ تعالیٰ آپ کا ولی ہے،
آپ کا اللہ تعالیٰ نگہبان ہے، مددگار ہے، دوست ہے، وصالح المؤمنین، اور ایمان والے بھی آپ کی مدد کرنے والے ہیں۔ قیل کہا گیا کہ صالح المؤمنین سے مراد انبیاء ہیں، وقیل اور کہا گیا کہ الملائکہ فرشتے آپ کے مددگار ہیں، وقیل ابو بکر و عمر اور کہا گیا کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، حضرت سیدنا عمر بن خطاب، حضرت سیدنا علی مرتضیٰ، یہ صحابہ کرام آپ کے مددگار ہیں۔ وقیل المؤمنین علی ظاہرہ، بعض علماء نے یہ کہا کہ مؤمنین سے تمام مؤمنین مراد ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ میں بھی اللہ تعالیٰ حضور کی شان کو بیان فرما رہا ہے۔ تو اس فصل میں، اس 8ویں فصل میں یہ بات بتائی گئی کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو یہ بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ نبی پر درود بھیجتا ہے، نبی کے درجات کو بلند فرماتا ہے، نبی کو اپنا خاص قرب عطا فرماتا ہے، نبی کی تعریف کرتا ہے، نبی کے اوصاف کو بیان کرتا ہے، نبی کے درجات کو اللہ تعالیٰ بلند فرماتا ہے۔ پھر درود بھیجنے کا کیا مطلب ہے، اس کی تفصیل بھی پیش کی گئی کہ اللہ تعالیٰ ہر لمحہ حضور کے درجات میں بے حد اضافہ فرماتا ہے، درجات کو اللہ تعالیٰ بلند فرماتا ہے، اتنی بلندی عطا فرماتا ہے کہ جس کا کوئی اندازہ بھی نہیں لگا سکتا، اور اپنا ایسا قرب خاص اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے اپنے محبوب کو جو کسی اور کو عطا نہیں کیا جاتا۔ فرشتے ہمیشہ حضور کا ذکر خیر کرتے ہیں، یعنی فرشتوں کا وظیفہ یہی ہے کہ وہ دن رات حضور کی تعریف سنتے بھی ہیں، بیان بھی کرتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ اور اس کے تمام فرشتے جب درود میں یعنی درود بھیج رہے ہیں تو اب ایمان والوں کی یہی ایک بات کافی ہے عاشقوں کے لیے کہ جب اللہ خدا ہوتے ہوئے، پروردگار ہوتے ہوئے، رب العالمین ہوتے ہوئے نبی پر درود بھیج رہا ہے تو ایک عاشق کے لیے یہ اشارہ کافی ہے کہ اللہ کے پاس درود کا مقام کیا ہے اور حضور کا مقام کیا ہے، درود و سلام کی فضیلت کیا ہے۔ اور اس آیت مبارکہ میں کئی علمی نکات بیان کیے گئے۔ شیخ الاسلام بانی جامعہ الرحمہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو اپنی طرف منسوب فرمائے، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے، بے شک اللہ اور فرشتے، یہ نہیں فرما رہا اللہ تعالیٰ، حالانکہ فرشتے اللہ ہی کے ہیں۔ جیسا کہ آدم علیہ السلام کو جب فرشتے سجدہ کیے تو اللہ فرمایا فسجد الملائکۃ، فرشتوں نے سجدہ کیے، اللہ کے فرشتے سجدہ کیے، یہ نہیں فرما رہا۔ لیکن جب یہی فرشتے حضور پر درود بھیجے تو اللہ فرما رہا ہے کہ یہ میرے فرشتے ہیں، یعنی حضور پر درود بھیجنے کی وجہ سے فرشتوں کے مقام اور مرتبے میں بھی اضافہ ہو رہا، اللہ تعالیٰ ان کو خاص بنا لیا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ فرشتے میرے ہیں، یعنی معلوم یہ ہوا کہ درود کی وجہ سے فرشتوں کو بھی قرب الہی مل رہا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی تیزی سے اور جلدی سے اللہ کا قرب چاہتا ہے تو وہ کثرت سے درود، تو فرشتوں کا وظیفہ ہے درود پڑھنا۔ ابدال، اقطاب، اغواس، اولیاء کاملین، صحابہ کا 24 گھنٹے کا یہ وظیفہ ہے کہ وہ درود پڑھتے ہیں۔ تو ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ بھی کثرت سے درود و سلام بھیجیں۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تو اس آیت کی روشنی میں علماء فرماتے ہیں کہ زندگی بھر میں ایک مرتبہ درود پڑھنا فرض ہے، اس کے بعد مستحب ہے۔ البتہ خطبے کے دوران اس آیت مبارکہ کو اگر سنیں تو خطبہ سننے والے مصلی دل میں درود پڑھیں گے، بلند آواز سے نہیں۔ تو اس فصل میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اور عظمتوں کو اللہ تعالیٰ نے آیات قرآنیہ میں جو بیان فرمایا ہے اس کو اس میں پیش کیا گیا کہ کہاں کہاں اللہ تعالیٰ حضور کی شان کس انداز میں بیان فرمایا۔ حضور کی ذات کو اللہ تعالیٰ سراپا رحمت بنا کر بھیجا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ واضح فرما دیا قرآن میں کہ اے محبوب آپ کی وجہ سے ہم ان پر عذاب نازل نہیں کر رہے۔ ہر قوم اور ہر امت کو ہلاک کر دیا گیا، ختم کر دیا گیا، مٹا دیا گیا، لیکن اے محبوب یہ آپ کی امت ہے کہ جن پر ہم عذاب نازل نہیں کر رہے ہیں، صرف اور صرف اس وجہ سے کہ آپ ان کے اندر موجود ہیں۔ آپ کے رہتے ہوئے ہم کوئی عذاب نازل نہیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ امت کو ضمانت عطا فرما رہا ہے، ضمانت دے رہا ہے کہ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، کہ اے محبوب جب آپ ان کے اندر موجود ہیں تو ہم ان پر عذاب نازل نہیں کریں گے۔ اس کے بعد
اس میں درود و سلام کی جو آیت ہے وہ پیش کی گئی، اور اس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر جو درود پڑھا جاتا ہے اس کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا۔ درود و سلام کی بے شمار فضائل ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ایک اور روایت میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے 10 گناہوں کو معاف فرماتا ہے، 10 نیکیاں اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، 10 درجات کو اللہ تعالیٰ بلند فرماتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور 10 درجات بلند ہوتے ہیں، اور 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، یعنی 40 چیزیں مل رہی ہیں اس کو۔ 10 رحمتیں، 10 نیکیاں اور 10 درجات بلند ہو رہے ہیں، اور 10 گناہ معاف ہو رہے ہیں اس سے، اور اللہ کا قرب خاص حاصل ہوتا ہے درود پڑھنے والے۔ اور ایک حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن میدان محشر میں میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو تم میں سب سے زیادہ درود پڑھنے والا ہو۔ اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ، تمام لوگوں میں قیامت کے دن میرے زیادہ قریب وہ ہوگا جو دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود و سلام پڑھنے والا ہو۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں پر کسی طبقے کو حضور خاص نے فرمایا، چاہے وہ دنیا میں کسی بھی خاندان کا ہو، کسی بھی قبیلے کا ہو، ایمان والا ہے اور میرے عشق و محبت میں درود پڑے گا، دنیا میں اگرچہ کہ وہ مسافت کے اعتبار سے، مساحت کے اعتبار سے مجھ سے دور تھا جگہ کے اعتبار سے، لیکن قیامت کے دن وہ بالکل میری بارگاہ میں ہوگا، میری محفل میں ہوگا۔ یعنی درود و سلام کا پڑھنا، درود کا کثرت سے پڑھنا بندے مومن کو خدا سے ملا دیتا ہے اور رسول سے ملا دیتا ہے، اور میدان محشر میں حضور اس کی شفاعت فرمائیں۔ اور ایک روایت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں اس کو جگہ عطا فرمائے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کی شفاعت فرمائیں۔ اور بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ جو درود و سلام کو، درود کو اپنا ورد بنا لے گا، کثرت سے درود پڑھتا رہے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو ولایت کے مقام پر بھی اللہ تعالیٰ فائز فرما دیتا ہے، اس کا تزکیہ نفس ہو جاتا ہے۔ یعنی جس طرح اولیاء اللہ غاروں میں رہ کر مجاہدات کرتے تھے اور بڑی مشقتوں کو برداشت کرتے تھے، بھوکے اور پیاسے رہ کر اپنے نفس کو کچلتے تھے، نفس کی خواہشات کو مٹاتے تھے، اور زہد و تقوی کے مرتبے پر فائد ہوتے، لیکن درود کا معاملہ ایسا ہے کہ جو کثرت سے درود پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو اولیاء کے مقام پر اللہ تعالیٰ فائز فرماتا ہے، سبحان اللہ، ولایت اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے۔ تو کثرت سے درود و سلام پڑھنے کو اپنا وظیفہ بنا لیں۔ علماء حق فرماتے ہیں، خاص طور پر شیخ الاسلام امام انوار اللہ فاروقی بانی جامعہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ کثرت سے درود و سلام پڑھنا اہل سنت والجماعت کی ایک علامت ہے، یعنی فرقہ ناجیہ، نجات پانے والا جو فرقہ ہے، جو جماعت ہیں، جماعت اہل حق، ان کی ایک پہچان یہ ہے کہ وہ کثرت سے درود و سلام پڑھتے ہیں۔ تو درود کو اپنے اوپر لازم کر لیں، سلام کو اپنے اوپر لازم کر لیں، فرائض کی ادائیگی کے ساتھ، پنج وقتہ نماز با جماعت ادا کرتے ہوئے، دین اسلام کے جو فرائض ہے اس کو ادا کرتے ہوئے، باقی جو بھی وقت مل رہا ہے اس میں کثرت سے درود و سلام پڑھیں۔ درود پڑھنے کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں، مقصود بنا لیں، تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں، رحمتیں، نعمتیں، سعادتیں عطا فرمائے گا اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ خاتمہ بالخیر فرماتا ہے اس شخص کا جو کثرت سے درود پڑھتا ہے، جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتا ہے، حضور کی محبت میں حضور پر درود پڑھتا ہے کثرت سے، تو اللہ تعالیٰ موت کی سختیوں کو بھی اللہ تعالیٰ اس سے دور فرماتا ہے۔ موت کے وقت اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، نزاع کے عالم میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کوئی مصیبت اس پر نازل نہیں ہوگی، اس کا حشر نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگا۔ تو درود پاک یہ امت کے لیے، امت کی نجات کے لیے اللہ تعالیٰ ایک ذریعہ اللہ نے عطا فرمایا ہے، کہ اس کی ہم کو قدر کرنی چاہیے۔ امت مسلمہ کو چاہیے کہ وہ کثرت سے درود پڑھیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سلام کے نذرانے پیش کرتے رہیں، تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ عذابات کو اٹھا لے گا، وباؤں سے اللہ محفوظ رکھے گا، بیماریوں سے محفوظ رکھے گا، پریشانیوں سے محفوظ رکھے گا، دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے گا، رزق میں برکتیں عطا فرمائے، عمر اور زندگی میں اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے،
خوشحالیاں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، سعادتیں عطا فرمائے گا، مسرتیں عطا فرمائے گا، راحتیں عطا فرمائے گا، رحمتیں عطا فرمائے گا۔ اب یہاں پر 8ویں فصل الحمدللہ مکمل ہو گئی۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم 9ویں فصل سے ہمارے درس کا آغاز کریں گے، اور اس میں سورہ فتح کے متعلق، سورہ فتح میں حضور کے جو فضائل بیان کیے گئے، سورہ فتح کی آیتوں میں حضور کی جو عظیم شان کو بیان کیا گیا، مقام اور مرتبے کو، انشاءاللہ اس کا ذکر کیا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو، عالم کے سارے مسلمانوں کو، اس درس کے سننے والے تمام افراد کو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا سچا عاشق بنا دے، نبی کی محبت میں جینے، نبی کی محبت میں مر مٹنے کا جذبہ عطا فرمائے۔ آمین۔ ہماری زندگی کے آخری کلمات درود شریف ہو، اور درود پاک کثرت سے پڑھنے کی اللہ ہم کو توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو، امت مسلمہ کو، اور اس درس کی برکتیں اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ اس کی برکت کے صدقے میں اللہ تعالیٰ تمام بلاؤں سے، بیماریوں سے، وباؤں سے، تنگ دستی سے، غربت سے، ہر پریشانی سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ تمام دشمنوں کے شر سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ آسمانی بلاؤں، زمینی فتنوں سے اللہ حفاظت فرمائے۔ آمین۔ جانی و مالی نقصانات اور حادثات سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ ہم سب کے رزق میں برکت عطا فرمائے، زندگیوں میں برکتیں عطا فرمائے۔ آمین۔ عابدین، زاہدین اور اولیاء کاملین میں اللہ ہمارا شمار فرمائے، آمین۔ مقربین میں اللہ ہم کو شامل فرمائے۔ آمین۔ ہماری سب نسلوں کو اللہ تعالیٰ ایمان پر قائم و دائم رکھے۔ آمین۔ ہم سب کو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا فیضان رحمت عطا فرمائے۔ آمین۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا علمی اور روحانی فیضان اللہ ہم سب کی زندگیوں میں عطا فرمائے۔ آمین۔ ہمارے گھروں میں، ہماری زندگیوں میں، ہمارے اہل و عیال، ہم سب کو اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے۔ آمین۔ تمام بیماریوں سے، پریشانیوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ رزق میں برکت عطا فرمائے، تمام بلاؤں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس درس کو اللہ قبول فرمائے، اور اس کو ہمارے لیے وسیلہ نجات اور بخشش کا اللہ ذریعہ بنائے، آمین۔ دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنائے، اور جو اس کا اہتمام کر رہے ہیں اللہ ان کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جناب امان اللہ البخاری الحسینی کو اللہ تعالیٰ صحت اور عافیت عطا فرمائے، آمین۔ ان کی جو بھی تکلیف ہے اللہ اس کو دور فرمائے۔ اللہ ہم سب کو سب بلاؤں سے، بیماریوں سے محفوظ رکھے، ہم سب کو دنیا اور آخرت کی ہر خوشی عطا فرمائے، دنیا اور آخرت کے ہر غم سے آزاد فرمائے۔ آمین۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا فیضان، اہل بیت کا فیضان، صحابہ کا فیضان، اولیاء اللہ کا فیضان ہم سب کو عطا فرمائے۔ آمین۔ حضور کے وسیلے سے اللہ ہماری ان تمام دعاؤں کو قبول فرمائے، اور صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔